اسٹاک ایکسچینج کے لوگ اور ڈفرینٹ طبقے سے ریپرزنٹیشن والے چھوٹے بڑے تاجر سب یہاں پر موجود تھے، اور سب کو بڑی آج ایک تفصیلی گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو میں جو چیزیں سامنے رکھی گئیں خاص طور سے اس میں حکومت پاکستان کی جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کی تفصیلات پیش کی گئیں، FBR جو اقدامات کر رہی ہے پاکستان میں تاجروں کا، صنعت کاروں کا، ٹیکس دہندگان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو کیسے ہم سہل طریقے سے آگے لے جانا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنا پروگرام دیا، اور تاجروں سے، ان کے صنعت کاروں سے ان کی جو تجاویز ہیں، جو بجٹ تجاویز ہیں، اس کے اندر ہم نے ان کے ساتھ تفصیلی آج ایک یہاں پہ رکھا ایک گفتگو کا۔ ہم نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایبزارب کی ہیں جو یہاں سے ہمیں تجاویز ملی ہیں، جو وزیر اعظم صاحب کو پیش کریں گے ہمارے وزیر خزانہ، اور آج پورا فل بورڈ یہاں پر موجود تھا جس کے اندر ہمارے علی زیدی صاحب منسٹر، فیڈرل منسٹر فار میری ٹائم، ٹوڈا جو واٹر منسٹر ہیں وہ بھی موجود تھے، اس کے علاوہ مشیر ہیں خاقان صاحب فائنانس منسٹر کے، ان کے وہ بھی موجود تھے یہاں پہ، فائنانس منسٹر صاحب خود موجود ہیں، اور شبر زیدی صاحب جو FBR کو لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے۔ تو آج بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ حفیظ صاحب مختصراً آپ کو بریف کر دیں اکنامک پوائنٹ ویو سے کہ انہوں نے آج جو تاجروں سے بات چیت کی ہے اس کو بریف کر دیں، پھر آپ کے کچھ سوالات ہوں گے تو شبر صاحب اور حفیظ صاحب یہاں پر موجود ہیں آپ کے جواب دینے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں بہت ہی مفید بات چیت ہوئی کراچی کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے یہ آرگنائز کی، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ تو 3-4 مختلف چیزوں پہ ہوئی، ایک تو جو اقتصادی سچویشن ہے ملک کی، دوسرا جو IMF کے ساتھ ہم معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں، تیسرا جو ہم نے ایسٹ ڈیکلریشن یعنی اثاثے ظاہر کرنے کی جو اسکیم کیبنٹ نے اپروو کی ہے اس کے بارے میں، اور چوتھا بجٹ کے سلسلے میں جو بھی رائے مشورہ مل سکتا تھا وہ بھی ہم نے کوشش کی کہ اپنی بزنس کمیونٹی سے لیں۔ تو دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری اقتصادی سچویشن جب یہ گورنمنٹ آئی تو وہ کہاں پر تھی۔ تو میں 3-4 بڑی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک تو یہ کہ جب یہ گورنمنٹ آئی اس وقت جو ملک کے اوپر قرض تھا اس کا جو اماؤنٹ تھا وہ تقریباً 31 کھرب روپے تھا، یعنی 31,000 ارب روپے۔ دوسری چیز جو باہر کے لوگوں سے ہم نے لونز لیے جو کہ ڈالرز میں ہے، اس کا اماؤنٹ جو تھا تقریباً 97 بلین ڈالرز، یعنی آلموسٹ 100 بلین ڈالر تھا۔ تیسری چیز جو ریزروز تھے ہمارے فارن ایکسچینج کے، وہ پچھلے 2 سالوں میں 18 بلین سے گر کر 10 بلین سے بھی کم ہو چکے تھے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے ایکسپورٹس اور امپورٹس کے بارے میں، یعنی ہم جو چیزیں بیچتے ہیں اور جو خریدتے ہیں ان کا جو ڈفرنس تھا وہ 20 ارب ڈالر سالانہ سے زیادہ تھا۔ تو ایک بڑی ہی دقت والی سچویشن ہے، اور اس میں گروتھ جو ہے، قومی آمدنی میں جو گروتھ تھی اس کا مومنٹم بھی گر چکا تھا، اور انفلیشن جو ہے وہ بھی نمودار ہو چکی تھی، اور اس کی جو رفتار ہے بڑھنے کی قیمتوں کی وہ بھی تیز ہو رہی تھی۔ تو اس سچویشن میں کئی فیصلے کیے گئے کہ کیسے حالات کو بہتر کیا جائے، اور IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کی جو بنیادی پوائنٹس ہیں، ایک تو یہ کہ یہ 6 بلین ڈالر کا ہم ان سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں جو کہ تقریباً کم سود والے ٹرمز پہ ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ اس معاہدے کی بنا پر جو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہیں
وہ بھی ہمیں 2 سے 3 ارب ڈالر اضافی دیں گے اور وہ بھی کم شرح سود پہ ہوگا۔ تیسری چیز یہ کہ ہم پوری دنیا میں ایک میسج بھیج رہے ہیں اس معاہدے کے ساتھ کہ ہم فسکل یعنی مانیٹری اور فسکل جو کہ ہماری اپنی ٹیکس کلیکشن کی رجیم ہے اس کو بہتر انداز میں چلانا چاہ رہے ہیں، اور ہم ڈسپلن سے چلنے کو تیار ہیں، اور ہم اکانومی کو خوبصورت انداز سے مینیج کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا سگنل ہے جس سے جو باہر کی دنیا کے انویسٹرز ہیں اور ہمارے جو دوسرے بزنس پارٹنرز ہیں، ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں، ان سب کو ایک اچھا میسج جائے گا۔ اور سب سے اہم چیز یہ کہ ایک ایسی بنیاد پڑے گی کہ اگر ہم اس اسٹیبلائزیشن کے دور سے آگے آ جائیں تو پھر ہم اپنے ملک کے لوگوں کی جو بنیادی امنگیں ہیں کہ ان کی جابز ملیں، ان کو ان کی آمدنی میں اضافہ ہو اور وہ خوشحال ہو، وہ چیز ان کو دے سکیں گے۔ آخری پوائنٹ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس معاہدے کے اندر 3-4 ایسی چیزیں خصوصی طور پہ رکھی گئی ہیں جو پاکستان کے جو کمزور طبقے ہیں ان کے فائدے میں ہے۔ بالخصوص اگر بجلی کی قیمت کبھی بھی بڑھتی ہے تو یہ طے کیا گیا ہے کہ جو چھوٹے بجلی کے استعمال کرنے والے کنزیومرز ہیں ان کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑتا، اور اس کے لیے 216 ارب روپے بجٹ میں رکھے گئے ہیں، یعنی جو 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی قیمت نہیں بڑھائی جائے۔ دوسری چیز یہ کہ جو سوشل سیفٹی نیٹ ہے اس میں تقریباً 80 بلین روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم اپنے غریب طبقے کے لوگوں کو یا جو خواتین ہیں ان کو جو کیش ٹرانسفر دیتے ہیں اس میں 80 ارب روپے کا اضافہ کر کے اس اماؤنٹ کو 100 کی بجائے 180 ارب روپیہ کیا جائے آنے والے سال کے لیے۔ تیسری چیز جو ہمارا قومی ترقیاتی پروگرام ہے وہ 550 سے 600 ارب ہوگا اس سال، اس کو بڑھا کر 700 سے 800 ارب روپے کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی وجہ سے جاب کریشن ہو، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو۔ اور اسی طرح کی چیز گیس کے شعبے میں بھی کی جائے گی کہ اگر وہاں پر کبھی کوئی قیمت بڑھتی ہے تو جو چھوٹے 40% کنزیومرز ہیں ان کے اوپر اس قیمت کا اثر نہ پڑے۔ اب جو دوسری چیز کابینہ نے کی جس کے بارے میں آج بات چیت ہوئی وہ یہ ہے کہ جو اثاثے ظاہر کر کے یعنی جو بلیک منی کو وائٹ کرنے کا ایک موقع دیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک بے نامی لا پاس ہوا ہے جس کی بنیاد پر اب آپ بے نامی چیزیں نہیں رکھ سکتے، تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے خصوصی طور پر یہ انسینٹو دے رہے ہیں کہ اگر آپ وہ ظاہر کریں تو آپ 4% فقط 4% دے کر اس منی کو وائٹن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے پاس کیش ہے اس ملک میں، اگر وہ آپ بینک میں ڈال دیں اور اس کو ڈکلیئر کر دیں تو آپ اس کو بھی وائٹن کر سکتے ہیں، یعنی کالے پیسے سے